بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو کے اندر سامعین آپ کو بتایا گیا اپریل فول کے حوالے سے وہ تمام بری عادات جو کہ اپریل فول کے دن کی جاتی ہیں، اپریل فول کی خود کی تاریخ اور اسلام کا اس میں کیا کردار ہے، اس کی روک تھام میں، یہ تمام چیزیں پچھلی ویڈیو کے اندر انتہائی تفصیل سے آپ کو بتائی گئیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو قرآن مجید کی سب سے بہترین سورہ، بہت اہم سورہ الکوثر کی فضیلت اور اس سے وہ جو برکات آپ سمیٹ سکتے ہیں، وظائف ہو سکتے ہیں یا اس سے جتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو پریشانیوں سے نجات، سورہ کوثر آپ کی ہمنوا، آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، آپ سورہ کوثر کے بارے میں تمام حقائق انشاءاللہ جان جائیں گے۔ چلیے اپنے آج کے ٹاپک کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کوثر دوستوں مکی سورہ ہے، بعض روایات میں اس کو مدنی بھی کہا گیا، لیکن مضبوط روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی اس خدشے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ پہلے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہو۔ یہ سورہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اس سورہ کو تلاوت فرما کر صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنایا، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے جیسا کہ علم نشرح میں، اور اس سورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشکل حالات میں استعمال کیا، یعنی کہ جب بھی پریشانیاں ہوتی، جب بھی جنگ و جدل کا موقع ہوتا تو اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور قدح سے زیادہ یعنی بلور سے زیادہ صاف ہے، اس کے اطراف میں در و یاقوت کے کبے ہیں۔ یعنی در و یاقوت کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ قیمتی پتھر ہیں جس کے لیے آج دنیا بیش بہا قیمت لگاتی ہے، یہ انتہائی جیولز ہیں، انتہائی قیمتی پتھر ہیں۔ دوستو کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کو ان کے فرزند عبداللہ جو آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے کے بدلے میں عطا کی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہی حوض کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے مومنین جنت میں داخل ہونے کے وقت سیراب ہوں گے۔ بعض نے اس کی نبوت سے تفسیر کی ہے، بعض دوسروں نے قرآن سے، بعض نے صحابہ و انصار کی کثرت سے اور بعض نے کثرت اولاد سے، جو سب آپ کی دختر نیک اختر فاطمہ زہرا علیہ السلام سے وجود میں آئی اور اس قد بڑھ گئی کہ حساب و شمار سے باہر ہو گئی، اور دوستو قیامت تک پیغمبر اسلام کے وجود کی یادگار ہے۔ بعض نے اس کی شفاعت سے بھی تفسیر کی، اور اس سلسلے میں انتہائی قابل احترام اور انتہائی مستند ترین امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث بھی نقل کی گئی، یہاں تک کہ فخر رازی نے کوثر کی تفسیر میں 15 قول نقل کیے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اس وسیع معنی کے واضح مستاق کا بیان ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کوثر یعنی کثیر تعداد میں یعنی زیادہ نعمتوں کے معنی میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ان میں سے ہر ایک شخص اس کے مصداق میں سے ایک واضح مصداق ہے، یعنی کہ ایک سچ سے بڑا سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی نعمتیں عطا کیں، ہم سمیت ہم سب کو، بنی نو انسان کو، ان سب کو اگر کوثر سے تشبیہ دیا جائے تو کم نہ ہوگا۔ یعنی قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کل کائنات کی نعمتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا، اور بنی نو انسان اور امت محمدی تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ تو اب سورہ کوثر کی فضیلت تو آپ کو بتا دی گئی، اب سورہ کوثر سے ہم فوائد کون کون سے سمیٹ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کا جو فائدہ وہ تو ہمیں ہے ہی ہے، لیکن بہت سے وظائف اندر ایسے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے، لیکن کچھ مخصوص آیات ایسی ہیں جن کو احادیث کے ذریعے، جن کو اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، کہ جنہوں نے ہمیں اس میں سے وظائف بتائے اور ان وظائف کو کرنے کی اجازت دی۔ دوستو سورہ کوثر قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر فوائد کے حساب سے یہ کثیر اثرات کی حامل سورہ ہے۔
ایک آپ پوٹلی بنا لیں جس پر سورہ الکوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں اور اس میں پیسے ڈالتے ہوئے اور نکالتے ہوئے سورہ الکوثر پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کے مال میں اور اس خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ پوٹلی سے مراد آپ کا پرس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ڈرار یعنی آپ کا دراز بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، وہاں پیسے جب رکھیں سورہ کوثر پڑھیں، جب وہاں سے پیسے نکالیں تو سورہ کوثر کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے آپ کے مال میں برکت ڈالے گا، اور ظاہری بات ہے جب اللہ کی برکت آپ کے مال میں شامل ہو جائے تو آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو بیماری ہے جنون کی یعنی مرگی کی، بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں، تو آپ جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیں۔ قرآن مجید میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، مگر اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارا قرآن پر یقین اور اعتقاد ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر بھی جنون یا مرگی کے علاج کے لیے پڑھی جائے تو شفا کا بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ شفا بالکل اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہستی نہ چاہے تو دنیا کی کوئی میڈیسن، دنیا کا کوئی کیمیکل، دنیا کی کوئی دوائی یا کسی قسم کی ادویات، انجیکشن آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ اس پر تو ہمارا ہر مسلمان مرد و زن کا ایمان ہے۔ سورہ کوثر کو دشمن سے نجات کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ دور نبوی میں، نبوت کے دور میں رسول اللہ بھی اور صحابہ بھی جب انتہائی مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کے حالات میں ہوتے تو سورہ کوثر کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرتے۔ دشمن کو دفع کرنے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے باوضو اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اور سورہ کوثر کی ہر تلاوت کے بعد ایک مرتبہ اپنے دشمن سے نجات کا جو ہے تصور اپنے ذہن میں لائیں۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو سورہ کوثر 7 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی شفا کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ ہمیں شفا عطا کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں شفا عطا کر سکے۔ ادویات، میڈیسنز، انجیکشنز اور ڈاکٹرز، یہ ان کے پاس جانا قطعاً نہیں روکا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے علاج کے لیے طبیب کے پاس جایا کرتے تھے، اور طبیب کے پاس جانا حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور طبیب کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، تو یہ طرز عمل بھی غلط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے دونوں طریقہ کار کو اختیار کیا اور امت کو پیغام دیا کہ آپ کو دنیاوی طور پر بھی ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہے، اور روحانی طور پر بھی قرآن کریم کی صورتوں سے آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا، اس پوری ویڈیو کا، اس پوری بات کا لب لباب یہی ہے کہ رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کو مضبوط طریقے سے پکڑا جائے، قرآن کریم کی صورتوں سے جو پورے فیض ہیں ان کو سمیٹا جائے، کہ جب ایک چیز ہمیں مہیا کر دی گئی، ایک چیز ہمیں فراہم کر دی گئی تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہ سمیٹیں۔ یہ تو ایسے ہوگا کہ ایک پکا پکایا کھانا، آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور ایک پکا پکایا کھانا، لذیذ کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو چھوڑ کر کسی اور جانب نکل جاتے ہیں اور اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے، اور پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بھوک نہیں مٹ رہی۔ تو یہ طرز عمل کسی صورت پر بھی معقول نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس کو ترک کیجئے۔ قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں اسلامک سولوشن چینل کی مدد سے۔ ہمارا عزم یہی ہے کہ رمضان سے پہلے صورتوں کے فضائل کو مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے حوالے سے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری معلومات میں اضافہ کرنا ہمارا اولین مقصد ہے، ہماری ترجیحات میں سے سب سے اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ اسلامک سولوشن چینل کے پلیٹ فارم ہی سے آپ تک ایک نئی ویڈیو، ایک نئے بہترین ٹاپک اور ایک نئے علمی خزانے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔